پروردگار عالم کی رازقیت پر بھروسہ کیجیے۔ سب سے بڑا جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کی رزاقیت اور رازقیت پر بھروسہ نہیں رکھتے ہیں، اس لیے سارے مسائل سے الجھتے ہیں۔ اگر وہاں ایسی صورت نہیں ہے کہ آپ نماز ادا کر سکیں، پہلے تو کوشش کیجیے کہ وہاں، اس لیے کہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، نہ صحیح اسلامی، اگر مسلمانوں کا ملک ہے اور کوئی مسلمان ادارہ ایسا میری نظر میں نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ صاحب ہم آپ کے لیے نماز کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں جملہ شرائط کے ساتھ، تو پہلے کوشش کیجیے، انشاءاللہ وہاں شرائط کے ساتھ جو خواتین کے لیے لازمی ہے انتظام ہو جائے گا نماز کا۔ اور اگر صورت نہ بنے تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو، ملازمت کو ترک کر دیجیے اور اس کی رازقیت پر بھروسہ کیجیے، انشاءاللہ اس سے بہتر جگہ ملے گی، یہ میری ذمہ داری ہے۔ صحیح جی، ایک سوال آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ منیب ہے جی، میرا سوال یہ ہے کہ بینک کی نوکری یا انشورنس کمپنی کی نوکری کے بارے میں بہت تضاد پایا جاتا ہے، ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ رائے ہوتی ہے، تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ حرام ہے یا حلال ہے، اور اگر حلال ہے تو پھر زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں لوگ اپنی جو بھی ان کی سیلریز ہوتی ہیں، اور اگر حرام ہے تو پھر وہ جب زکوٰۃ نکالیں گے تو کیا وہ جائز ہوگی؟ ٹھیک، بینک کی نوکری حرام ہے کیونکہ سود کا نظام ہے، اس میں مسلمان کو نوکری نہیں کرنی چاہیے۔ صریحاً آپ نے حرام، صریحاً حرام ہے بینک کوئی کی گنجائش نوکری، کوئی ہماری کتاب و سنت میں کوئی گنجائش نہیں۔ کچھ سود کا کم سے کم گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اپنی والدہ کے ساتھ رات بسر کرنا ہے، بالکل زنا کے برابر ہے، لیکن کوئی ایسا راستہ نکل سکتا ہے کہ جس میں نظام معیشت ہے، آدمی ریڑھی لگا لے لیکن سود کے نظام کا حصہ نہ بنے۔ مطلب بینک کی نوکری جو ہے یہ سود کے نظام کا حصہ ہے، وہ تقویت پہنچاتا ہے۔ لاکھوں لوگ ریڑھی کہاں لگائیں گے مفتی صاحب؟ لاکھوں لگائیں، آدھے لگائیں، فاقے گزاریں، وہ آخرت جو ہے وہ وہاں ایک جو غوطہ جہنم میں دیا جائے گا، ساری نعمتیں دنیا کی بھول جائے گا۔ اچھا، حرام لقمے سے بہتر اگر وہاں کوئی کرنٹ کام ہو رہا ہو، یعنی اس میں اصل میں سیونگ اکاؤنٹ نہ ہوگا، ڈاکٹر صاحب جو نظام چل رہا ہے وہ نظام سود کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاغذ دینے والا، سیاہی دینے والا، قلم پکڑانے والا، گواہی دینے والا، سب کے سب پر تو ظاہر ہے، بالکل صحیح فرمایا، بالکل حرام۔ سود سنت میں تو جنگ سے مترادف ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، بالکل۔ جی مفتی صاحب کچھ فرمائیں۔ من اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، جس سے جنگ ہوگی تو اس سے کیسے آپ جیتیں گے؟ اللہ کے ساتھ کون مقابلہ کرے گا؟ بنیادی بات تو وہی ہے، اللہ کی رازقیت پر یقین نہیں ہے، صحیح، ورنہ اللہ زہریلے سانپ کو کھلا سکتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر جتنے چوپائے ہیں اس کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ دو موقعوں پر رب کریم نے اعلان جنگ کا حکم دیا کہ جو اللہ کے ولی اور دوست کو ستاتا ہے تو اس سے بھی اللہ کا اعلان جنگ ہے، اور جو سود کرتا ہے اس سے بھی اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ تقویٰ یہی کہتا ہے کہ پہلی فرصت میں اس سود کو چھوڑ دیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، لیکن علماء نے فتویٰ یوں دیا کہ اگر وہ تقوی کی بنیاد پر فوراً نہیں چھوڑتا تو وہ بھرپور کوشش کرے، ایز پاسبل وہ دوسرے حلال کمائی کے لیے کوشش کریں اور اس کو گناہ سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ منسلک۔ آپ کا بینک میں اکاؤنٹ ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ ہے، آپ کا بھی ہوگا؟ جی ہمارے ٹرسٹ کا اکاؤنٹ ہے، مجبوری ہے، جو مجبوری کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریڈی لگا لو، خود اکاؤنٹ میں کھولا ہوا ہے، جو مجبوری ہے کہ اگر پیسے گھر میں رکھیں تو ڈاکے پڑ جاتے ہیں، تو ریڈی لگوانے خود کا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، لیکن نوکری نہیں ہے نا اس کے اندر۔ نوکری مطلب بینک کا کام تو چل رہا ہے، بینک تو آپ نے کہا سادہ سودی نظام، خوبصورت نظام ہے، لیکن ہم اس نظام کو تقویت نہیں دے رہے۔ صحیح جی، آپ کیا فرمائیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں جی کہ سود کے متعلق بڑے سخت احکامات ہیں اور اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ مجبوری کے اندر بھی اسلام نے کچھ نہ کچھ رعایات دی ہیں۔ اب کوئی مردار ہے، جی وہی بتایا جی مردار ہے، وہ حرام ہے، کوئی نہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص بھوکا مر رہا ہے تو اس کی اجازت ہے کہ وہ مردار کھا سکتا ہے۔ یہی صورتحال اس وقت ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا مجبور ہے کہ اس کو کوئی نوکری نہیں مل رہی ہے، اور آج کل واقعی بڑی پریشانیاں ہیں کہ نوکری نہیں ملتی ہے، لوگ دھکے کھاتے پھرتے ہیں، گھر کے اندر فاقے ہوتے ہیں،
تو ایسی صورتحال میں مجبوری کے اندر علماء نے اجازت دی ہے کہ مجبوری میں برا سمجھ کے کر مجبوری کے اندر برا سمجھ اس میں قرآن مجید کی آیت ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، یعنی اتنا مجبور ہو جائے کہ جان لبوں پر آ جاتی ہے، مرتے ہوئے لقمہ کھا لے. جیسے آپ پیسے گھر میں رکھیں گے جو ڈاکو آ گئے ہیں، اس لیے مجبوراً کرنٹ اکاؤنٹ کھولا جا رہا ہے علماء، لیکن ہے حرمت حرام، نیت سود لینے والی نہ ہو. نیت سود لینے والی. بالکل چیز ہو گئی ہے، مجبوری ہے، نیت سود لینے والی نہیں. ایک ہمارے ویل چیئر پر بھائی آئے ہیں، وہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی بھیا. ہاں بھائی، میرا 8 سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا رمضان میں ہی. تو اب میں جب مسجد جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے تو مجھے وہاں پر انٹر نہیں ہونے دیا جاتا. صرف یہ کہ یہ ویل چیئر ناپاک ہے، اور نہ ہی ہم لوگوں کے لیے مسجد میں کوئی فیسلٹیز ہے، نہ ہی کوئی ریمپ ہے، اور اس چکر میں نے مسجد جانے ہی چھوڑ دی. کیونکہ ایک دفعہ بڑا درد بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم معذور ہیں، لیکن ہم مسجد میں نہ ہمارے لیے کوئی ریمپ بنا ہوا ہوتا ہے، نہ کچھ ہے، ہمیں مسجد میں داخل بھی نہیں ہونے دیا جاتا. کیا ہمارا نماز پڑھنے کا مسجد جانے کا حق نہیں ہے؟ یہ حق ہے، باقاعدہ ان کے لیے بنانی چاہیے. ہماری مسجد میں باقاعدہ کرسیاں موجود ہیں، اور ایسے لوگ آتے ہیں کرسیوں پہ بیٹھ کر باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں. یہ مسلمانوں کا حق ہے. جی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ رفیق ہیں اور نرمی کا حکم دیتے ہیں. جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری خیر اور بھلائیوں سے محروم رہا. ان کے لیے پراپر انتظام ہوتا ہے، ہونا چاہیے، اور ان کو پراپر طریقے سے پولائٹلی قولوا للناس حسنا ایسے انداز سے انہیں سمجھایا جائے کہ ان کا دل اور اسلام کی طرف مائل. جی آپ کیا فرمائیں گے؟ معذوروں کے ساتھ تو اسلام نے خصوصی شفقت کا حکم دیا ہے اور محبت کا حکم دیا ہے. تو سمجھ نہیں آتا کون روکتا ہے ان کو، اور روکنا نہیں چاہیے بالکل. مسجد میں تو ان کا زیادہ حق بنتا ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ دوسروں پر رحمت نازل فرمائے. اس کے اندر میرے خیال میں اس کی شاید وجہ یہ ہوگی کہ یہ جس ویل چیئر پہ آ رہے ہیں اس کے ٹائروں پر کوئی گندگی وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو، تو اس سے شاید کیا نام ہے مسجد کے ملوث ہونے کا اندیشہ ہو. مگر ہونا چاہیے. ہاں، اگر یہ اپنی ویل چیئر رکھ دیں تو آج کل تو مسجدوں میں ہر مسجد کے اندر چیئر ہوتی ہے، وہاں بیٹھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میری سمجھ میں تو یہ بات آئی ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ سلوک کس نے بھی کیا ہے وہ یہ سمجھ کے کیا ہے کہ یہ میرے گھر میں آ رہے ہیں، خدا کے گھر میں نہیں. کیا اچھی بات کی آپ نے. کیا اچھی بڑا جو ہے یہ فکر کا نقص ہے. خدا کے گھر میں جانے سے اب یہ ایک مسئلہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر ویل چیئر کے ٹائرس وغیرہ پر کوئی ایسی واضح گندگی ہے کہ جس سے نجس ناپاک ہو جائے تو اس کا بھی تدارک ہو سکتا ہے. داخل ہونے سے پہلے پانی تو ہوتا ہے، لیکن زمین کو اللہ نے خود مطہر قرار دیا ہے، پاک کرنے والا قرار دیا ہے. تو ایسی نجاست زمین سے جب ہو کے آئے گی تو وہ خود پاک ہو جائے. صحیح بات. ایک بہت مناسب آیت ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ یعنی کوئی نہیں ہو سکتا جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکے اور اس کی خرابی کے لیے کوشش کرے. بالکل واضح حکم اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے. آپ نے فرمایا ہماری یہ چادریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خراب ہو جاتی ہیں، گندگی ہوتی ہے، فرمایا اگلی مٹی اس کو پاک کر دیتی ہے. صحیح پاک ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. وہی زمین کو بالکل صحیح ہے. میں بہت شکر گزار ہوں صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب آپ کا، تقی ہادی نقوی صاحب آپ کا، فضل سبحان صاحب آپ کا، طیب الرحمان زیدی صاحب آپ کا. آپ چاروں شخصیات ہمارے ساتھ ہی تشریف فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی ہم سب مل کر روزہ افطار کریں گے. ناظرین کے ساتھ ہی عالم اور عالم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن شہر رمضان میں ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. ابھی ہماری افطاری ہے اور اس وقت سج چکی ہیں. بہنیں آج ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں آئی ہیں، بھائی بہت کم تعداد میں ہیں، میرے خیال سے صرف لے کر آئے ہیں، اور وہ بھی شاید مجبوری میں لے کر آئے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال سب لوگ یہاں پر موجود ہیں. قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب بھی ہیں، عمران شیخ اتاری صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے معین عالم صاحب بھی ہیں، مفتی نعیم مدنی صاحب بھی یہیں پر موجود ہیں، ہمارے کاروان اسلامی کے احمد قادری صاحب بھی یہیں پر ہیں، اور طارق فتانی صاحب دعا کرائیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہا ہوں. وقفے کے بعد بچوں کی روزہ کشائی ہے، ہماری افطاری ہے، دعا ہے، اور پھر اس کے بعد اذان کے بعد انشاءاللہ قرآنی لا ہے. لیکن فی الوقت لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو راوی کنارے بسنے والے اور داتا دربار کے ارد گرد رہنے والے اپنے 12ویں روزے کو افطار کرنے کی تیاری کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدا
دعا فرمائیے. سنن بہقی میں حضرت